اچھا ہم لوگ کون سی پڑھ رہے تھے اس کتاب اسٹوری آف امام بخاری. ہم لوگ 3rd چیپٹر پڑھیں گے آج نا, ٹیچرز بگیسٹ فیئر. Please tell us more. Please tell us more about father, said Muhammad, tilting his head upwards to look at his mother over the breakfast spread. Ahmed shuffled forward to listen to what their mother had to say. The two brothers loved to hear stories about their father. Their mother put down the piece of barley bread in her hand and glanced lovingly at her two sons, sitting either side of her. Just before your father passed away, he was at peace. When one of his friends visited him, he said, she paused for a moment, holding back her tears. I don't know of a single تو اس کے کیا بتا رہی تھی کہ وہ ان کے فادر کیا کہہ رہے تھے. I don't know of a single gold or silver coin of mine that I earned from anything doubtful. یعنی جو بھی ارننگ وہ کرتے تھے, کماتے جو تھے, جاب جو بھی کام کرتے تھے, بزنس ٹرانزیکشنز بالکل حلال کرتے تھے. تو حرام تو دور کی بات, کوئی بھی ایسی چیز بھی نہیں خریدتے یا بیچتے تھے جس میں ان کو ڈاؤٹ ہوتا تھا, یا نہ کھاتے تھے, نہ خریدتے تھے, نہ بیچتے تھے جس میں ان کو ڈاؤٹ ہوتا تھا کہ وہ حرام ہو سکتا ہے. کیسے ہوتے ہیں حرام؟ بیٹا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بات کر سکتے ہیں اس بارے میں ڈیٹیل میں. جیسے ہیں لائک شراب, الکوہل نہیں بیچ سکتے, نہ خرید سکتے ہیں, نہ بیچ سکتے ہیں. ایون کہ الکوہل ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے کہ کہیں سے لانا لے جانا, کیری بھی نہیں کر سکتے. اور اسی طرح جیسے پورک ہے, اور حرام فوڈ ہے, اور وہ ہے کیا نام ہے, جیسے نشے والی چیز جو ہوتی ہیں, ایڈکشن والی چیزیں, جیسے سگریٹ اور یعنی کہ شراب جو ہوتی ہے نا, الکوہل, وہ صرف خرید اور بیچ نہیں سکتے, بلکہ بائی اور سیل بھی نہیں کر سکتے. اور اس کو یعنی کہ آپ جیسے کسی نے کہا کہ او میرا الکوہل کا گلاس دے دو گی, وہ بھی نہیں کر سکتے. کسی کو ہینڈ یا کسی کی ہیلپ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو شراب کی بوتل دے دیں. کوئی ہیلپ مانگ رہا ہے تم سے کہ مجھ کو یہ میرا بیئر کا گلاس دے دو, ایسے وہ ہیلپ بھی نہیں کر سکتے. نہیں, شراب نہیں دے سکتے بڈھے پرسن کو بھی نہیں. اس کو بولو کہ او میں آپ کو پانی دے سکتی ہوں, آئی کین گیو یو واٹر, بٹ آئی کین ناٹ گیو یو الکوہل. الکوہل از ناٹ, تم اس کو اچھے سے سمجھا سکتی ہو, الکوہل از ناٹ گڈ فار یو, الکوہل کین میک یو سک, آئی کین ناٹ میک یو سک, آئی ول گیو یو واٹر. صحیح. That's probably why father's wealth has so much blessing in it, Baraka, said Ahmed softly. Your father Ismail was born and brought up in Bukhara. His father's name was Ibrahim. تو امام بخاری کے فادر کا نام تھا اسماعیل, اور امام بخاری کے دادا کا نام تھا ابراہیم. Their mother continued. Ah, so that was grandfather's name, recalled Ahmed, placing his finger over his lips. Yes, and your great-grandfather was called Mughira, said their mother. He is the fortunate one who accepted Islam at the hands of the governor of Bukhara at the time. Baba? Huh? What's my great-grandfather's name? Muhammad Mohsen Malik. آپ کے گرینڈ فادر تو محمد عمیر ملک تھے نا, محمد عمیر قاسم ملک, اور آپ کے گرینڈ فادر تھے محمد محسن ملک. میرے دادا ہاں. چلو ہاں, یا Oh, that would have been at the time of the Sahaba, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Muhammad نے کہا, said Muhammad.
I guess that means our family were not Muslims before that time, said Muhammad. That's right. Mughira's father was a man named Burdisba. From what I have heard, he was a farmer. That's probably why your father owned so much farmland. Maybe it was passed down in the family, continued Muhammad's mother. When Islam came to Bukhara, the Muslims treated everyone nicely, much better than the cruel Persians who ruled the city before. I wish I could have lived in the time of the Sahaba, said Muhammad. I'm learning about them all the time in my hadith classes. Speaking of which, you would better get going or you will be late for class, said Ahmed. Muhammad thanked his brother for the reminder, kissed his mother's cheek, and made his way out of the house. Just as he did every morning on his way to his hadith class, Muhammad passed through the markets of Bukhara. The shops were guarded by soldiers of the Abbasid Caliphate who ruled the city. They stood tall, alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. They stood tall in their black armor, with curved swords neatly tucked under their leather belts. The Abbasids ruled almost all of the Muslim lands, including the magnificent city of Baghdad, where the leader or caliph lived. Muhammad ibn Ismail called out a voice from behind one of the fruit stalls. Muhammad turned in the direction of the call. It was Abu Mansur, one of Muhammad's relatives from a far-away village called Khartang. Khartang village का नाम होगा. Muhammad walked over to pass his greetings. Abu Mansur walked to the front of the stall and placed his hand on Muhammad's shoulder. You know, you remind me so much of your father, Abu Abdullah, said Abu Mansur, kneeling down to Muhammad's eye level. Abu Abdullah was Muhammad's nickname that his family and friends preferred to call him by. He was a great man. His businesses still provides job for us, just like this shop here. Abu Mansur glanced back at the fruits on display, but more than that, he would be really happy that his son is learning hadith. Muhammad's cheeks turned red as he blushed. Anyway, I don't want you to be late for class. Off you go and keep up the good work, said Abu Mansur, rising to his feet again. Muhammad smiled as he rushed through the streets of Bukhara and reached the masjid hall where his lessons was about to start. Today's class was with Al Dakhili, one of Bukhara's famous hadith teachers. Baba. Muhammad chose the seat close to the pillar where his teacher sat. Soon hundreds of students filled the masjid. Al-Dakhili started the lesson, narrating a set of hadith for his students to write down. On the authority of Sufyan, began Al-Dakhili. तो Al-Dakhili ने start किया hadith सुनाना, उन्होंने hadith सुनाना शुरू करी on the authority of Sufyan, who heard from Abu Zubair, who heard from Ibrahim. और वो सुना रहे हैं तो फिर मोहम्मद फेल्ट हिज बॉडी टाइटन. बेटा मोहम्मद फेल्ट हिज body tighten. It was as if someone had poked him with a needle. Something was wrong. Abu Zubair did not hear from Ibrahim. तो मोहम्मद को याद आया कि ये चेंज जो उन्होंने बताई है अल दखीली ने वो सही नहीं लग रही. अल दखीली ने क्या बोला था? On the authority of Sufyan, who heard from Abu Zubair, who heard from Ibrahim. और मोहम्मद को याद आया कि something is wrong. Abu Zubair did not hear from Ibrahim. He heard from others. Hmm? Did he? अच्छा मुझे देखने दो. तो उन्होंने मोहम्मद ने ज़ोर से कहा कि अबू ज़ुबैर did not hear from Ibrahim. So the hall fell silent in an instant, as if all the air had been sucked from the room. Don't interrupt me, young boy, snapped Al-Dakhili, turning his head.
But Abu Zubair did not hear from Ibrahim. Muhammad insisted. I have the correct chain of narration for this hadith. Al-Dakhili frowned. تو الدخیلی نے کہا کہ I have the correct chain of narration for this hadith. Now be quiet and let me continue. شیخ لیکن کیونکہ یہ حدیث تھی نا، حدیث کی چین غلط نہیں کر سکتے. اگر کوئی غلطی حدیث میں یا قرآن میں کوئی غلطی ہو تو اس کو کریکٹ کرنا ہوگا. تو اسی لیے محمد بن اسماعیل وہ خاموش نہیں رہ سکتے تھے. ایون کہ وہ ان کے ٹیچر تھے، وہ ٹیچر کو انٹرپٹ کر دیتے، لیکن حدیث کے معاملے میں وہ خاموش نہیں رہ سکتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ وہ حدیث غلط نہیں ہو سکتی، حدیث کی چین یا نریشن غلط نہیں ہو سکتی، ورنہ حدیث کی ویلیو نہیں رہے گی پھر. تو انہوں نے کہا کہ شیخ if you have your notes, suggested Muhammad softly, then please take a look just to double check. Can you please double check? Al-Dakhili pursed his lips before rushing out of the masjid to fetch his notes from his library. It was normal for hadith teachers to only recite from memory, but every scholar kept a written copy of their collection from the time they first heard a hadith. The students in the masjid put down their pens. They started whispering among themselves while they waited for their teacher to return. All eyes were on Muhammad, the boy who had corrected a teacher without notes of his own. Al-Dakhili returned to the hall with his notes in his hand and sat down in front of Muhammad. All right, young man, he said, smiling. Tell me what you think the change should be. تو الدخیلی نے دیکھ لیا تھا، وہ سمجھ گئے کہ الدخیلی نے سمجھ گئے کہ وہ غلط تھے اور محمد ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ محمد کہ کیا ہے صحیح چین کیا ہے. تو انہوں نے کہا ابو زبیر ڈڈ ناٹ نریٹ فرام ابراہیم, replied Muhammad. Rather it was Zubair, the son of Adi. تو ابو زبیر نہیں, Zubair, the son of Adi, narrated from Ibrahim. You are right, said Al-Dakhili warmly as he pulled out his notes. That's how I have it written down. The students whispered in surprise at what they had just heard. Bukhara's best hadith scholar had just been corrected by an 11-year-old boy. Muhammad had picked out a mistake that even the adults in the class had missed. Muhammad's chest loosened, but before any feeling of pride crept in, he remembered his mother's advice. He was learning to make Allah happy by protecting the words and actions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There was no room for showing off. The young student stayed seated for the rest of the class. تو وہ پرائڈ نہیں ہونے لگے کہ میں نے ٹیچر کو کریکٹ کیا ہے، لیکن وہ اسٹل پرائڈ، اپنے آپ کو پرائڈ فیل نہیں کر رہے تھے کہ او میں تو اتنا اچھا ہوں، مجھے اتنی اچھی حدیث کی چین یاد ہے، میں نے اپنے ٹیچر کو کریکٹ کر دیا. ان کے دل میں ایسی چیزیں نہیں آ رہی تھیں. وہ ہمبل تھے اسٹل. ہمبل یعنی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اینی ون کین میک مسٹیک. تو ہم سب مسٹیک کر سکتے ہیں. اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو کریکٹ کریں اور غلط طریقے سے کریکٹ نہیں کریں، اچھے سے، کہ دوسرے کو برا فیل نہ ہو، دوسرے کو خراب نہ لگے کہ یہ مجھے کریکٹ کر رہا ہے. اچھے سے سافٹلی اچھے سے صحیح ورڈز چوز کر کے کہ جس سے دوسرے کو خراب نہ لگے، دوسرا مائنڈ نہ کرے، اس طرح کریکٹ کرنا چاہیے. چلو بچوں یہ چیپٹر ختم ہوا. اللہم بسمک اموت و احیا رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اچھا جاؤ. بسم اللہ.